السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے آپ کا میسیج آف اسلام میں احمد واسع قاسمی ایک نئے پیغام اور ایک نئے میسیج کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے معاشرے میں بہت سی نئی بدعتیں اور بہت سے نئے رسومات ایجاد ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو شریعت سمجھ کر کرتے بھی ہیں۔ تو آج میں انہی باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ اس مہینے میں ہمیں کون سے اعمال کرنے ہیں اور کن اعمال سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس مہینے کے عاشورہ کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور اس مہینے کے اور عاشورہ کے روزے کی آپ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے گناہ صغیرہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تک رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اب جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہود مدینہ عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ روزہ آپ لوگ کیوں رکھتے ہو، کس خوشی میں رکھتے ہو؟ تو مدینہ کے یہود نے کہا کہ اس دن ہمیں بہت بڑی خوشی نصیب ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا اور بحر قلزم میں غرقاب کیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ہم اس کے زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں اور اس خوشی میں ہم روزہ رکھیں، اس لیے میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں بھی اس خوشی میں روزہ رکھوں۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس دن روزہ رکھا کریں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں تو یہود کی مشابہت اختیار کرنا ہوتا ہے، اور جب کہ ہمیں یہود کی مشابہت اختیار نہیں کرنا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال ہم روزہ رکھیں گے یا اگر کوئی رکھنا چاہے تو 9-10 محرم الحرام کو یا اسی طرح 10-11 محرم الحرام کو عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، یعنی ایک روزہ پہلے ملا لے یا ایک روزہ بعد میں ملا لے، اس طرح سے 2 روزہ رکھے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس زمانے میں کوئی صرف ایک روزہ رکھے اور وہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھے، یعنی 10 محرم الحرام کا، وہ 9ویں کا بھی نہ رکھے اور 11ویں کا بھی نہ رکھے، تو کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ تو فقہائے کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس زمانے میں چونکہ یہود روزہ نہیں رکھتے، اور اس بنیاد پر اگر ہم 10 محرم الحرام کو صرف روزہ رکھیں گے تو ان کی مشابہت لازم نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر کوئی شخص 2 دن نہیں رکھ سکتا، وہ صرف محرم کا روزہ رکھنا چاہے تو محرم کا روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر کوئی 9-10 یا 10-11 رکھنا چاہے تو یہ بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے 2 رکھنے کے بجائے 1 رکھ دیا تو بھی اس کو ثواب مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک روزہ رکھنے پر یہود کی مشابہت لازم آئے گی، یہ تو اس وقت ہوگا کہ جب یہود بھی روزہ رکھتے ہوں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے وہ عاشورہ کے دن کا روزہ پابندی سے رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر سال رکھا کرتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں جو یہودی ہے، جو اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں اور جو اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں، وہ عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے۔ اس بنیاد پر اگر ہم نے ایک دن بھی روزہ رکھا تو ہمیں وہ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، یوم عاشورہ یعنی عاشورہ کے روزے کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مہینے کے اندر کون سے خرافات اور کون سے بدعات رائج ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور امت کو بھی بچانا ہے۔ اخیر میں آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔